اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام, ایسے پڑھن سبق نمبر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم 158 آج تمیک حصہ دوم. سبق کا عنوان تھا غزوہ بدر و منافقین دبکے ہوئے کافر, کیونکہ غزوہ بدر کے بعد اب مدینہ پاک میں جب مسلمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہنچے, اب وہاں کی صورتحال بیان ہو رہی ہے, مدینہ منورہ کی صورتحال بیان ہو رہی ہے. ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد مشرکین مکہ جو شکست کھا چکے تھے, جن کے دل میں ابھی بھی کچھ تھوڑی بہت روشنی کی رمق باقی تھی, وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے پاس سارے وسائل موجود تھے, اس سب کے باوجود بھی ہم ہار گئے, اور جو کم تعداد میں تھے جن کے پاس وسائل بھی نہ تھے وہ جیت گئے. یہ ظاہر ہو گیا کہ ہم باطل پر ہیں اور یہ حق پر ہیں مسلمان. کچھ نے تو پھر ایمان قبول کر لیا, یہ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ دیا تھا. اور اس کے بعد کیونکہ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا, اس سب کے باوجود جو وہاں پر یہودی لوگ تھے جنہوں نے منافقین کو بھانپ لیا تھا, ان منافقین میں شماس ابن قیس نام کا ایک بہت بڑا یہودی تھا جو اکثر ان کو لڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ ترغیبیں کرتا رہتا تھا. یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا. اور جب اس نے ایک کوشش کی تھی مسلمانوں کو اوس اور خزرج دو قبیلے والوں کو لڑوانے کے لیے, اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھ لیا, ان کی تلواریں بھی باہر آ گئی تھی, دست و گریباں بھی ہو گئے تھے, لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھنڈا کر دیا. لڑائی جھگڑوں سے دور رکھنے کے لیے انہیں کیا فرمایا کہ تم اس یہودی شیطان کی باتوں میں آ کر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو, شرم دلوائی. اور اسی کی طرف پھر قرآن مقدس کا اشارہ ہوا جہاں سے آج ہم سبق شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بڑی مشہور آیت ہے جو اکثر خطبہ حضرات پڑھتے رہتے ہیں. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, مل جل کر تھام لو, اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اوس اور خزرج جو ان کی آپسی دشمنی تھی وہ ایمان اور اسلام کی بدولت ختم ہو چکی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ تم آپس میں دست و گریباں تھے, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, لیکن اللہ نے جو انعام تم پہ مبعوث کیا, بھیجا, اس کے ذریعے سے تمہاری دشمنی دوستی میں تبدیل ہو گئی. پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, اور اللہ تم پر فضل سے باہی باہی, تم اللہ کے فضل سے باہی باہی بن گئے, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر وعدہ کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. یہ تھی قرآن مقدس کی آیت کریمہ جو اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی اوس اور خزرج والوں کی طرف کہ آپس میں مت لڑو جھگڑو. ان سب سے بھی بڑا ایک خطرہ تھا جو منافقین کا سردار, جس کا نام ہم بخوبی جانتے ہیں, جس کا نام عبداللہ بن ابی ابن سلول, جو اچھے گھر کا تھا, مالدار شخص تھا, لیکن اخلاق سے اتنا گرا ہوا تھا کہ اس کی کمائی کا بڑا ذریعہ بدکاری کا اڈا بنا ہوا تھا. بدکاریوں کے اڈوں میں اس کی کمائی کا ذریعہ استعمال ہو رہا تھا. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ تشریف لانے سے کچھ پہلے اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کا بادشاہ بننے والا تھا, جو ہم نے قبل از بہت پہلے سبق پڑھ لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو لالچ تھی اور بننے والا تھا بادشاہ مدینہ منورہ کا اوس اور خزرج قبیلوں کا. لیکن جو یہ ہجرت ہو گئی اس کے بعد اس کرائے پر پانی پھر گیا, اس کے بادشاہ بننے کا سپنا ادھورا ہی رہ گیا. اور اس کے ساتھ ہی جن کو اس کے لیڈر بننے پر کچھ امیدیں لگی ہوئی تھیں, غزوہ بدر تک وہ اعلانیہ کافر ہی تھے, وہ اعلانیہ کافر تھے لیکن خاموش تھے. جب غزوہ بدر ہوا اندر ہی آگ لگ گئی ہوئی تھی, لیکن منہ سے بالکل خاموش تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب انہوں نے یہ پالیسی اختیار کر لی, جدھر کو اونٹ بیٹھے گا, جدھر کو زیادہ لوگ ہو جائیں گے, ہم بھی ادھر ہی ہو جائیں گے. غزوہ بدر کے بعد وہ حالات سے ڈر گئے, اور عبداللہ ابن ابی منافق نے اپنی پارٹی کو خاموش رہنے کا خاموشی اختیار کرنے کا حکم دے دیا, اور دل میں کفر چھپا کر زبان سے اسلام کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ تو کریو بھائی زبانی ایمان قبول اسلام لاؤ آپ زبان سے, لیکن دل میں کفر چھپا کے رکھو. یہودیوں نے اس کا موقع کا خوب فائدہ اٹھا لیا, ان منافقین کا جو زبانی اسلام تھا,
انہوں نے گہری دوستی لگا لگا کر ان کو منافقت کے طریقے سکھائے. اس طرح منافقوں کی ایک بہت بڑی جماعت بن گئی جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن دل سے پکے کافر تھے اور کام بھی کافروں جیسے کرتے تھے. قرآن کریم نے ان کا تعارف اس طرح کروایا. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ہم ایمان پر اللہ پر ہیں اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے, حالانکہ در حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں. وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں, اور حقیقت تو یہ ہے وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں, لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ خود کو یقینی طور پر خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں روگ ہے, چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں. یہ منافقین کی طرف اللہ نے اشارہ فرما دیا. یہی منافقوں کی جماعت آگے چل کر مسلمانوں کے لیے درد سر بنی, جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی بس کسر باقی نہیں چھوڑی, بلکہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان اگر تاریخ میں ملتا ہے تو انہی کے ذریعے سے اور انہی کے ہاتھوں سے پہنچا ہے. لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے ایسے ذلیل کیا کہ مدینہ منورہ کی پاک زمین سے ان کے لیے تنگ ہو گئی. یا تو یہ کافروں کے ساتھ مل گئے, مکمل طور پر چلے گئے, یا پھر جن کے اندر خوش نصیبی کہ اللہ نے کچھ قسمت میں رکھا ہوا تھا وہ ایمان لے آئے. آج ہم کسی کو متعین کر کے منافق نہیں کہہ سکتے, ہمیں اجازت نہیں اس چیز کی ہم ڈائریکٹلی کسی کو منافق کہیں, لیکن منافقوں جیسے کام کرنے والا کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی بہت ساری نشانیاں فرمائی ہیں. ایک روایت میں آپ بھی پڑھتے چلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 باتیں ہیں جس میں یہ چاروں باتیں پائی جائیں وہ منافق ہے, یا جس میں ان چاروں میں سے ایک بات پائی جائے وہ اتنا ہی منافق ہے. وہ 4 باتیں یہ ہیں. نمبر 1, جس وقت کوئی وعدہ کرے تو دھوکہ دے, یعنی کہ وعدہ خلافی کرنے والا منافق کہلائے گا. نمبر 2, جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے وہ امانت میں سے خیانت کریں گے, یعنی کہ خیانت کرنے والا منافق. نمبر 3, جب لڑائی کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے. اگر تھوڑا بہت کے لڑائی گئی سکیائی ایک دم ماج بھی لگ سو ہے ٹھیک ہے, ہاں وہ نمبر 3 منافق. نمبر 4, اور جب بولے تو جھوٹ بولے. یہ التقا کلام کرے, جب بھی کوئی کلام کرے اس میں جھوٹ کی کچھ نہ کچھ بدبو ضرور اس میں پائی جائے گی. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پاک زمانے میں ان جیسے لوگوں کا موجود ہونا اصل میں یہ بات تھا کہ یہ سے بدبخت لوگ قیامت تک موجود رہیں گے. یہ بہت ہی خطرناک کافر ہیں, اسی لیے قرآن کریم میں ان کی سزا بھی بہت سب نافرمانوں سے زیادہ سخت بیان فرمائی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. یقین جانو کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں سب سے نچلے حصے میں نچلے طبقے میں ہوں گے اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. یہ تھا آج کا سبق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کا سبق ہوگا بنو قینقاع کی غداری اور جلاوطنی. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ.